کرام، مختصر مہمان خصوصی اور معزز سامعین، میری عمر روایت تو انہیں میں گزری ہے، مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ مشاعرے کا صدر سب سے پہلے پڑھ لے، مگر میری مجبوری یہ ہے کہ میں پچھلے 2 سالوں میں 2 بار ہارٹ اٹیک کا شکار ہوا ہوں، اس لیے خدا جانے کب تک میں بیٹھوں اور میری طبیعت بگڑ جائے اور میں بغیر پڑھے چلا جاؤں، تو اس لیے پڑھنے کے مان بعد ہی جاؤں گا، کچھ دیر بیٹھوں گا، مگر پہلے پڑھ لیتا ہوں۔ 2 شعر پیش کرنا چاہتا ہوں، نظر ہے ہمارے دوست ڈھاکے صاحب کی، جس میں ان کی شخصیت کی عکاسی ہے۔ کہ کب میرا گھر جلا، کب میرا گھر جلا مجھے یہ بھی خبر نہیں، کب میرا گھر جلا مجھے یہ بھی خبر نہیں، میں شہر شہر آگ بجھانے میں رہ گیا۔ کب میرا گھر جلا مجھے یہ بھی خبر نہیں، میں شہر شہر آگ بجھانے میں رہ گیا۔ اب اس شعر میں 2 لفظ آ رہے ہیں جو ہندی سائٹ کے لوگ ہیں، اگر اجازت ہو تو ان کے لیے اس کے معنی بتا دوں۔ انا اور ضمیر کو آپ سوابھیمان سمجھ لیجیے۔ شعر سنیے، اجازت ہے کہ سب نے ضمیر بیچ کے دنیا خرید لی، سب نے ضمیر بیچ کے دنیا خرید لی، میں سر گرا انا کو بچانے میں رہ گیا۔ سب نے ضمیر بیچ کے دنیا خرید لی اور میں سر گرا انا کو بچانے میں رہ گیا۔ 2-3 شعر اگر اجازت ہو تو مسئلہ بیماری کے بعد میں کہا تھا میں نے مسئلہ کہ کبھی کا شوق کہ دشمن سے بھی وفا کرنا، کبھی کا شوق کہ دشمن سے بھی وفا کرنا، بس اب تو بیٹھ کے گھر میں خدا خدا کرنا۔ کبھی کا شوق کہ دشمن سے بھی وفا کرنا، بس اب تو بیٹھ کے گھر میں خدا خدا کرنا۔ یہ دیکھیے کہ تو ہی بتا تو میرا دوست ہے کہ دشمن ہے، تو ہی بتا تو میرا دوست ہے کہ دشمن ہے، میرے لیے تو یہ مشکل ہے فیصلہ کرنا۔ تو ہی بتا تو میرا دوست ہے کہ دشمن ہے، میرے لیے تو یہ مشکل ہے فیصلہ کرنا۔ اور آتش کا مشہور زمانہ شعر ہے، اس کے پس منظر میں میرا شعر سنیے۔ پہلے آتش کا شعر آپ کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ سفر شخص مسافر نواز پہنچے، ہزار ہا شجرے سایہ دار راہ میں ہے۔ یہ آتش کا شعر ہے، اور میں نے اس کو الگ زاویے سے کہا، دیکھیے شعراء کرام سے درخواست ہے کہ سفر ہے شخص مگر کوئی یہ بھی سمجھا دے، سفر ہے شخص مگر کوئی یہ بھی سمجھا دے کہ نصیب راستہ روکے اگر تو کیا کرنا۔ شکریہ۔ سفر ہے شخص مگر کوئی یہ بھی سمجھا دے کہ نصیب راستہ روکے اگر تو کیا کرنا۔ اور ہائیلی کوالیفائڈ جو لوگ ہیں ان سے معذرت کے ساتھ میں ایک شعر پیش کر رہا ہوں کہ نہ چھیل پاؤ گے فرحت جہالتوں کا عذاب، نہ چھیل پاؤ گے فرحت جہالتوں کا عذاب، اور پڑھے لکھوں سے ذرا دوری رہا کرنا۔ نہ چھیل پاؤ گے فرحت جہالتوں کا عذاب، پڑھے لکھوں سے ذرا دور ہی رہا کرنا۔ ایک قطع اور ایک غزل کے بعد بیٹھ جاؤں گا۔ ایک خطے میں میں نے
سچے اور اچھے شاعروں کی ان کی زندگی میں ناقدری اور ان کے انتقال کے بعد میں ان کی یاد میں جلسے سیمینار منعقد کرنا اس کی ذہنیت کی عکاسی کی ہے. بطور خاص ہونا کرام توجہ چاہوں گا کہ پہلے تو خوب کیجیے ناقدری سخن، پہلے تو خوب کیجیے ناقدری سخن اور پھر ان کو یاد کیجیے آنکھیں بھگوئیے. پہلے تو خوب کیجیے ناقدری سخن اور پھر ان کو یاد کیجیے آنکھیں بھگوئیے. اور مدت سے اہل نفس و نظر کا طریق ہے کہ زندوں کو مار ڈالیے مردوں کو روئیے. مدت سے اہل نفس و نظر کا طریق ہے کہ زندوں کو مار ڈالیے مردوں کو روئیے. اب ایک چھوٹی سی غزل مسئلہ پیش کر رہا ہوں. مسئلہ سما فرمائیے کہ سچ کہہ کے بھی کیا حاصل، سچ کہہ کے بھی کیا حاصل اور جھوٹ بھی کیا کہنا. سچ کہہ کے بھی کیا حاصل اور جھوٹ بھی کیا کہنا. اور احباب کی خدمت میں بس میری دعا کرنا. سچ کہہ کے بھی کیا حاصل اور جھوٹ بھی کیا کہنا. احباب کی خدمت میں بس میری دعا کہنا. دیکھیے شاید جیسے قابلوں کے کس کس سے الجھتے ہم، کس کس سے الجھتے ہم، دنیا کی تو عادت ہے. کس کس سے الجھتے ہم، دنیا کی تو عادت ہے. جھوٹوں کی طرفداری کھوٹے کو کھڑا کہنا. کس کس سے الجھتے ہم، دنیا کی تو عادت ہے. جھوٹوں کی طرفداری کھوٹے کو کھڑا کہنا. پھر شعر دیکھیے شاید جس قابلوں کے اس وقت خدایا تو گنگا مجھے کر دینا. اس وقت خدایا تو گنگا مجھے کر دینا اور جب مجھ سے کہا جائے بندے کو خدا کہنا. اس وقت خدایا تو گنگا مجھے کر دینا اور جب مجھ سے کہا جائے بندے کو خدا کہنا. یہ دیکھیے کہ مانا کہ دعاؤں میں ہوتا ہے اثر، لیکن مانا کہ دعاؤں میں ہوتا ہے اثر لیکن جو دل سے نکلتی ہے اس آہ کا کیا کہنا. مانا کہ دعاؤں میں ہوتا ہے اثر لیکن جو دل سے نکلتی ہے اس آہ کا کیا کہنا. اور آخری شعر مقصد سے پہلے کہ ہم نے تو بروں کو بھی سمجھانا برا لوگوں. ہم نے تو بروں کو بھی سمجھانا برا لوگوں اور ہم سے تو نہیں ہوگا اچھوں کو برا کہنا. مقصد پیش کر رہا ہوں کہ روزی کی کشاکش میں ہم بھول گئے فرق. روزی کی کشاکش میں ہم بھول گئے فرق. عارف کو گلے لالا زلفوں کو گھٹا کہنا.